وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کے 9ویں سپارے کا خلاصہ انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بے شمار ہستیاں اور شخصیات بھیجی ہیں۔ بڑے بڑے عظیم لیڈر اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں بھیجے، جنہوں نے کائنات کے رخ کو موڑ دیا اور اقوام کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا۔ لیکن اس سارے کے سارے سینیریو میں اور اس سارے کے سارے ماحول اور تاریخ کے دریچے میں ہمیں چند ہستیاں ایسی ملتی ہیں جو کہ اس کائنات کی سب سے بڑی محسن ہوا کرتی ہیں، اور وہ ایسی محسن ہیں کہ جو کہ اپنی زبان مبارک سے بتاتی بھی ہیں کہ دیکھو ہم تمہارے لیے نصیحت کرنے والے، تمہارے ساتھ مخلص اور تمہارے لیے خیر اور برکتوں کو لانے والے لوگ ہیں۔ ان حضرات کو حضرات انبیاء علیہم السلام کہا جاتا ہے۔ سورہ الاعراف چونکہ 9ویں سپارے میں بھی چلتی ہے، تو اس کا جو آغاز ہوا پچھلے 8ویں سپارے کے اختتام سے لے کر اور کافی آگے تک یہ واقعات اللہ نے بیان فرمائے ہیں کہ میں نے ہر قوم کی طرف ان کا بہترین شخص، یعنی قوم کے بہترین شخص وقت کے نبی ہوا کرتے ہیں، اس وقت میں ان سے اعلیٰ نہ تو خوبصورتی میں کوئی ہوتا ہے، نہ اخلاق میں کوئی اعلیٰ ہوتا ہے، نہ کردار میں ان سے زیادہ کوئی بہترین ہوتا ہے۔ ہر طرح کی بہترین صفات جس انسان میں جمع ہوتی ہیں، قوم کے اس فرد کو اللہ اس بات کے لیے منتخب فرماتے ہیں، یہ ہے اس قابل کہ میرا پیغام اس تک پہنچے اور یہ پھر آگے امت تک پہنچایا کرے۔ چنانچہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام اپنی قوم کو کیا سمجھا رہے ہیں اور قوم آگے کیا جواب دے رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف۔ فقال، انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک ہی دعوت ہے، کئی سارے انبیاء کا تذکرہ اکٹھا ہے، آپ سب دیکھیں گے سب کی بنیادی ایک ہی دعوت ہوا کرتی ہے، اللہ کا تعارف کروانا، لوگوں کو بتانا کہ جس دنیا میں تم رہ رہے ہو، جس دنیا میں تم بس رہے ہو، اس کی نعمتوں سے فائدے اٹھا رہے ہو، اس کا بنانے والا کوئی ہے، اور یاد رکھو ان ساری کی ساری نعمتوں کو اس بنانے والے نے تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے، بس ان کا صحیح استعمال کرنا، غلط استعمال نہ کرنا، ورنہ ظلم شروع ہو جائے گا، اور اس بنانے والے کا شکر ادا کرتے رہو۔ صرف اتنی سی بات سمجھ جاؤ، تمہارے لیے یہ دنیا بھی خیر، آخرت بھی خیر ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قال الملأ من قومه، آگے سے قوم ہمیشہ دو حصوں میں تقسیم ہوئی، ایک وہ تھے جو ماننے والے، ایک وہ لوگ تھے جو نہ ماننے والے۔ نہ ماننے والے ہمیشہ وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو صاحب اقتدار، صاحب منصب ہوا کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کے اندر تکبر آ جاتا تھا، یا صاحب ثروت یعنی اہل مال ہوا کرتے تھے، اس مال کی وجہ سے ان کے اندر تکبر آ جایا کرتا تھا۔ میں یہاں پر رک کر ایک بات کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی امتی کو اللہ نے عہدے سے اور منصب سے نوازا ہو یا مال اور دولت سے نوازا ہو، تو ان دونوں طبقوں کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کہیں یہ نعمت جو ان کو محسوس ہو رہی ہے یہی ان کے لیے وبال جان نہ بن جائے اور آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کے خسارے میں لے جانے والی نہ بن جائے۔ تو نہ ماننے والوں لوگوں نے کیا کہا؟ قرآن مجید کہتا ہے قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ اب وقت کے نبی کو بتا رہے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، آپ سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ وہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، اور یاد رکھو انصح لکم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اب نوح علیہ السلام سے آگے چلتے ہیں ہود علیہ السلام کے موضوع پر، وہ بھی یہی جملہ فرما رہے ہیں وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس سے آگے چلتے ہیں تو ہر ایک نبی علیہ السلام نے یہی بات کہی ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کو دیکھ لیں تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں۔ لہذا یاد رکھیے انبیاء علیہ السلام قوم کے سب سے بڑے محسن ہوا کرتے ہیں،
سب سے بڑے رہنما ہوا کرتے ہیں، سب سے زیادہ مخلص ہوا کرتے ہیں، جو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ انسان کی ایک عادت ہے، جب اس کے اوپر اللہ جل شانہ کی طرف سے کچھ آزمائش اور سختی آ جاتی ہے تو یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور اس وقت میں اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، دعا کرتا ہے۔ لیکن جب وہ سختی دور ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ اللہ کو بھی بھلانا شروع کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ جب انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا تو ان کے اوپر مختلف طرح کے عذابات آئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، ہم نے ان پہ طوفان، بارش اور طوفان بھیجا، ہم نے ان پہ ٹڈیاں بھیجیں جنہوں نے ساری کی ساری فصلیں خراب کر دیں، وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ، ان پر کھٹمل اور جوئیں بھیجیں، ان کا عذاب بھیجا۔ ہر چیز میں، ہر جگہ پر ان کو کھٹمل اور جو ہے جوئیں نظر آتی ہیں۔ وَالضَّفَادِعَ، مینڈک کا عذاب، وَالدَّمَ، خون کا عذاب، آیات مفصلات، فَاسْتَكْبَرُوا، وہ پھر بھی تکبر کرتے رہے۔ کیا ہوتا تھا وہ آپ ذرا سنیں، قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں یہ آتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کیا کہتے تھے؟ قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، آپ اپنے رب سے دعا کر لیجئے۔ لئن کشفت عنا الرجس، اگر یہ مصیبت ہم سے دور ہو گئی، لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، ہم آپ پر ایمان لے کر آ جائیں گے، اللہ پر ایمان لے کر آ جائیں گے، آئندہ اچھی زندگی گزاریں گے، نافرمانی کو چھوڑ دیں گے، بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا چھوڑ دیں گے، ان کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ اللہ فرمانے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، جب ہم اس تکلیف کو دور کر دیتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے تو وہ عہد کو توڑ دیتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ اور نسخہ بیان فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ سخت وقت آنے کا یا آزمائش کے وقت آنے کا انتظار نہ کرے، اپنے اللہ سے ہر وقت میں عافیت مانگتا رہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب آدمی کے عام حالات میں بھی اللہ سے دعا مانگتا رہتا ہے، مدد مانگتا رہتا ہے، پھر اس پر کوئی تکلیف آتی ہے اور وہ کہتا ہے یا اللہ میری اس تکلیف کو دور فرما، فرشتے کہتے ہیں مانوس آواز ہے تو اللہ سے سفارش کرتے ہیں یا اللہ اس بندے کی تکلیف کو دور فرما دیجئے، یہ دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ اور ایک آدمی عام حالات میں اور آسانی کے حالات میں اللہ کو بھول جاتا ہے، تو جب سخت حالات آتے ہیں پھر اللہ کرتا ہے، اللہ سنتے تب بھی ہیں، لیکن فرشتے کہتے ہیں غیر مانوس آواز ہے، کبھی سنائی نہیں دی، جب حالات اچھے تھے تب اس نے کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا۔ فرشتوں کی سفارش ساتھ نہیں ہوتی، تو فرشتوں کی سفارش بھی اللہ کے ہاں قابل قدر ہے اور قابل قبول ہے، لہٰذا ہمیں ہر حال میں اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ پریشانی کے حالات آ جائیں تو زیادہ متوجہ ہونا چاہیے، اور جب پریشانی کے حالات چلے جائیں تو ان نیک اعمال اور عبادات کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ بعض اوقات ہمیں جب کوئی مالی پریشانی آتی ہے یا ہم نے باہر کا ویزا لگوانا ہوتا ہے تو پھر با جماعت نماز ادا ہو رہی ہوتی ہے، تسبیحات چل رہی ہوتی ہیں، وظائف پوچھ رہے ہوتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ مجھے یہ مسئلہ میرا حل ہو جائے۔ جب وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے فرض نماز چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے، وظائف چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ طرز عمل ایک مسلمان کی شان نہیں ہے، ہر حال میں اسے اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ جو کہ اس سپارے کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ بقایا جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ ایک خاص وقت کے لیے آئے ہیں، یعنی زمانہ بھی ان کا محدود اور علاقہ بھی محدود ہے، اسی لیے ایک وقت میں کئی سارے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں محنت فرما رہے ہوتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، جس وقت میں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنی قوم میں محنت فرما رہے ہیں، این اسی وقت میں دوسری جگہ پر سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ السلام بھی محنت فرما رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کو اکٹھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام باپ بیٹا ہیں، اللہ نے دونوں کو نبوت عطا فرما دی۔ اس طرح بے شمار مثالیں ہیں، ایک وقت میں کئی انبیاء علیہ السلام مختلف دنیا کے علاقوں اور خطوں میں مبعوث ہوئے ہیں، ایک خاص محدود زمانے کے لیے تھے، ایک خاص علاقے کے لیے ہوا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں
ان کا زمانہ بھی غیر محدود اور لامتناہی، اور ان کا علاقہ بھی غیر محدود اور لامتناہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، یا ایہا الناس، اے دنیا جہان کے لوگوں، کوئی خاص علاقہ نہیں، عربی نہیں، عجمی نہیں، افریقن نہیں، امریکن نہیں، پاکستانی نہیں، برصغیر کے نہیں، تمام دنیا جہان کے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، مجھے تم سب کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم جس طرح ترقی کر رہے ہیں، اگر ہم آئندہ آنے والے سالوں میں چاند کے اوپر جا کر بستیاں آباد کر لیں گے، وہاں پر بھی نبوت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، اور اس کی قیامت تک، اور پھر قیامت والے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چل رہی ہوگی۔ سفارش کریں گے تو اللہ رب العزت حساب کتاب کو شروع فرمائیں گے، سفارش فرمائیں گے تو اللہ گناہگار مسلمانوں کی بخشش فرمائیں گے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت زمانے کے اعتبار سے بھی غیر محدود ہے اور مکان کے اعتبار سے بھی لامحدود ہے۔ چوتھا پوائنٹ جو بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب غزوات ہوتے ہیں، جب آپس میں اقوام کی جنگ ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، تو پھر مسلمان اگر فتح حاصل کرتے ہیں، جو مال ملتا ہے اس مال کی تقسیم کیا ہوگی؟ اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، انفال بھی اسی کو کہتے ہیں، اسی لیے اس کی تقسیم کا معاملہ بھی قرآن نے لوگوں پر نہیں چھوڑا، اللہ نے اس کے حصوں کو خود بیان فرمایا۔ پہلا جملہ فرمایا یسألونک عن الانفال، یہ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل، آپ فرما دیجئے، الانفال للہ والرسول، انفال کی تقسیم اللہ اور رسول کے حکم کے تحت ہوگی، تابع ہوگی۔ پھر ان تمام اس کے حصے مقرر فرما دیے، لیکن چند صفات بیان فرمائی کہ جب مرد مومن اور اسلامی افواج، جیسے ہمارے ملک پاکستان کی افواج ہے، جب یہ میدان جنگ میں اترتے ہیں اور جب مقابلے کے اندر کوئی اور فوج، کوئی کافر فوج آتی ہے، تو ان کے صفات اور ان کی صفات میں بھی فرق ہوتا ہے، ان کے کام اور ان کے کاموں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک تو عام تیاری ہے، وہ تو جنگی تیاریاں ہوتی ہی ہیں، لیکن مسلمان فوجی کے اندر اور مسلمان لشکر میں کچھ صفات اور بھی ہوتی ہیں۔ وہ کیا صفات ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلی صفت یہ ہوتی ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا جب ذکر کرتے ہیں، یہ جب نعرہ تکبیر اللہ اکبر کو بلند کرتے ہیں تو ان کے اپنے دل بھی اس کی ہیبت اور اس کی عظمت سے بھرپور ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے دل پر بھی اثر ہوتا ہے اور وہ اللہ کے نام سے ڈرتے ہیں۔ پہلی صفت یہ ہوتی ہے۔ دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کو تسلی کی آیات سنائی جاتی ہیں کہ تم ایمان والے ہو، اور ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو، ایمان پر رہو گے تو تم برتری پا جاؤ گے، فتح حاصل کر جاؤ گے۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کریں گے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ جب یہ صفات ساری بیان کی جائیں گی تو ان صفات کی وجہ سے ان کے دل، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تیسری صفت کیا ہوتی ہے کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ سارے ظاہری اسباب کو بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن ان اسباب پر توکل اور بھروسہ نہیں کرتے، ان کا بھروسہ اللہ جل شانہ کی ذات پر ہوا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ اقامت صلاۃ، عین اس حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑتے، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے اس موقع پر خرچ کرنا، یہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ حالت جنگ میں کرنے والے کام ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ بھی قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، اسلامی لشکر، اسلامی فوج وہ کیا کرتی ہے عین میدان جنگ میں بھی؟ اطیعوا اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگتی ہے، نافرمانی نہیں کرتی۔ دوسرا کام کیا کرتی ہے؟ ایسے نہیں ہوتے کہ اپنے سپہ سالار کی بات کو سنا انسنا کر دیں، جو ان کا کمانڈر کہتا ہے، جو ان کا چیف کہتا ہے، وہ اس کے اوپر مکمل طور پہ ثابت قدمی سے جمتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے آپ ہمیں اگلے مورچوں میں کیوں بھیج رہے ہیں، ہمیں ہماری جان کا خطرہ ہے، بلکہ وہ اپنی جان کو نچھاور کرنے اور شہادت کا درجہ پانے کے لیے اگلے مورچوں میں بھی جاتے ہیں، یعنی کمانڈر کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟
فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں لبیک کہتے ہیں. یہ اس حالات میں تھا. آج کل کے حالات کے اندر کیا ہے کہ وہ اپنے لیڈر اور اپنے کمانڈر کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہیں کرتے. اللہ سے عہد کیا ہے وہ پورا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے وہ پورا کرتے ہیں. غزوہ احد میں یہی ہوا. ایک بار جو ہے مسلمانوں کو فتح ہوئی، مسلمان یہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی، دوبارہ سے کفار کا حملہ ہوا. اتنا زوردار اور غیر متوقع تھا کہ کچھ مسلمان کچھ وہاں سے پسپا ہوئے، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آواز دی تو ان کی آواز پر لبیک کہا. یہ بات فرمائی جا رہی ہے. اور فرمایا کہ تم سمجھ لو تمہارا مال اور اولاد بہرحال ایک آزمائش ہے، اس پر آزمائش پر پورا اترو گے تو اللہ اجر عظیم عطا فرمائیں گے. آخری بات جو اس کی ہے بڑی دلچسپ اور بڑی اہم ہے. اللہ کا عذاب ہمیشہ ٹلتا رہے گا جب تک تم دو صفات کے حامل ہوگے. ایک، جب تک تمہارے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اب وہ تو ظاہری پردہ فرما گئے. دوسرا فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک تم اللہ سے اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کرتے رہو گے اللہ تم پر عذاب کو مسلط نہیں کرے گا، دشمنوں کو مسلط نہیں کرے گا. گناہ ہو جاتے ہیں لیکن ہونے کے بعد ان پہ اکڑنا، اصرار کرنا، دلائل پیش کر کے جائز کرنے کی کوشش کرنا، یہ اسلام اور مسلمان کا وتیرہ نہیں ہو سکتا. عاجزی اختیار کرنا، توبہ کر لینا، یہ اللہ جل شانہ کے ہاں سے رحمت دلوانے کا باعث بن جاتا ہے. اللہ ہم سب کو بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.